26 محرم الحرام اور بات کریں گے قرآن فہم قرآن پر۔ آج جو ہماری آیت ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور اس میں ہے صبر کرنے والوں کی خوبی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہو تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اس فقرے میں ہمیں 3 باتیں بتائی گئی۔ سب سے پہلے اللہ کی ملکیت میں ہم سب، اور اسے ہمارے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ جب ملکیت اس کی تو اختیار بھی اس کا، اور ہم اس کے ہیں، کوئی بھی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا، اس لیے ہمارے بارے میں اس کا ہر فیصلہ خود ہماری مصلحت میں ہوگا، چاہے فی الحال ہمیں وہ مصلحت سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اور تیسرا، ایک دن ہمیں بھی اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، جہاں ہمارا کوئی عزیز گیا ہے، لہٰذا یہ جدائی جو ہے عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جب ہم اس کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو ہمیں صدمے یا تکلیف پر انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی ملنا ہے۔ جب یہ اعتقاد دل میں ہو تو اسی کا نام صبر ہے، خواہ اس کے ساتھ بے اختیار آنسو بھی نکل رہے ہوں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی تلقین فرمائی حدیث مبارکہ میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے اس پر اجر عطا فرمائے اور اس کی جگہ مجھے اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرمائیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب آپ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اللہ مجھے اس تکلیف پر ثواب طلب کرتی ہوں میں، اور مجھے اس پر اجر عطا فرمائیے اور اس کی جگہ مجھے اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرمائیے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکالیف پر بھی انا للہ پڑھنا چاہیے، اور اس طرح روزمرہ پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے ناگوار واقعات پر بھی ہر مرتبہ صبر کی عادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یعنی چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، دامن کسی سے الجھ گیا، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، پاؤں پھسل گیا، گھر میں بجلی چلی گئی، کسی ناگوار واقعے کی خبر کان میں پڑ گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، غرض کوئی بھی موقع ہو تو انا للہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ دل میں اس بات کا اعتقاد جما لینا چاہیے کہ اس ناگوار واقعے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور بس اسی کا نام صبر ہے، اور اس پر مسلسل بے انتہا بے حساب اجر ملتا رہتا ہے۔ کہنے کو ایک بہت ہی مختصر عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر اجر ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس کا تصور بھی اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور مصیبت پیش آنے کے وقت ہمیں دعا مانگ لینی چاہیے، اور آج کی دعا یہی ہے، وہ یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ایک خاص دعا مانگے، اور وہ ہے اے پروردگار مجھ کو اس مصیبت میں اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ مجھے عنایت فرما۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے انا للہ پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، پھر دل میں سوچنے لگی کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر آدمی کون ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا فرما دی۔ اور مصیبت کے وقت 2 کام کر لینے چاہیے، یہ ہے آج کی نصیحت کہ پریشانی اور کسی حادثے کے پیش آنے کے وقت یہ 2 کام کر لینا چاہیے۔ یہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس پر راضی رہنا چاہیے، واویلا مچانے سے بچنا چاہیے۔ یہی سبق انا للہ و انا الیہ راجعون میں دیا جا رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، لیکن اس غم کی حالت میں بھی آپ نے یہی کہا، یہ اللہ ہی کی امانت تھی جو اللہ ہی نے واپس لے لی۔ آپ نے اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ استغفار پڑھیں، کیونکہ استغفار کرنے سے اللہ ہر تنگی والے راستے سے نکال دیتے ہیں اور پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے آج کا کہ کن موقع پر انا للہ پڑھنا چاہیے، جب کوئی مصیبت پیش آئے تو کون سی دعا مانگنی چاہیے، اور مصیبت کے وقت کون سے 2 کام کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 3 منٹ 50 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔